کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی اصل میں کیسی تھی؟ انہوں نے لاہور کے کس حلقے سے کن حالات میں الیکشن لڑا اور پہلی بار MNA منتخب ہوئے؟ جب ایک مولانا نے علامہ اقبال کو داڑھی رکھنے کی تاکید کی تو علامہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ علامہ اقبال کے بیٹے نے ان کے خلاف کتاب کیوں لکھوائی؟ علامہ محمد اقبال لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں مدفون ہیں، تو ترکی میں ان کی قبر کیوں بنائی گئی ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان کے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی سے متعلق دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ اردو الرٹس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کے والد بزرگوار کا اسم گرامی شیخ نور محمد، جبکہ والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ دو بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں، جن کے نام صالحہ بی بی اور فاطمہ بی بی تھے، جبکہ دو بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھیں اور ان کے نام کریم بی بی اور زینب بی بی تھے۔ علامہ اقبال بچپن ہی سے حاضر دماغ تھے۔ ابھی ان کی عمر صرف 11 سال تھی کہ جب وہ ایک روز تاخیر سے اسکول پہنچے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، اقبال تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو علامہ اقبال نے بے ساختہ جواب دیا، جی ہاں، اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے۔ مئی 1893 میں 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ فرسٹ ڈویژن آئی اور میڈل کے ساتھ وظیفہ بھی ملا۔ اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری اہلیہ کا نام مختیار بیگم تھا، جو لدھیانے والی بیگم صاحبہ کہلاتی تھیں۔ علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے، جن کے نام آفتاب اقبال اور معراج بی بی تھے۔ علامہ اقبال اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے نالاں تھے، اور آفتاب نے بھی علامہ اقبال کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جائیداد اپنی دوسری بیوی سردار بیگم کے نام کروا دی تھی۔ سردار بیگم نے اپنی وفات سے قبل اپنی تمام تر پراپرٹی اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام کروا دی۔ علامہ اقبال کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال، جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے علامہ اقبال کے دل سے اتر گیا تھا، ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال نے نام بدل کر اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے کتاب بھی تحریر کی، جس میں اس نے اپنے والد کی نجی زندگی ڈسکس کرتے ہوئے ان پر انتہائی غلیظ قسم کے الزامات لگائے تھے۔ علامہ اقبال کی دوسری اہلیہ سردار بیگم کے بدن سے جاوید اقبال اور منیرہ بیگم پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کی اہلیہ سردار بیگم کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے جرمن نژاد گورنرز کو ملازمت پر رکھا گیا، جس کا نام آنٹی ڈورس تھا۔ علامہ اقبال کی وفات کے وقت منیرہ 8-9 برس کی تھی۔ بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور گھر کے دیگر کام کاج آنٹی ڈورس کے سپرد تھے۔ علامہ اقبال نے 1905 میں ترانہ ہندی تحریر کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ ترانہ ہندی کو انڈیا میں قومی گیت کا درجہ حاصل ہے اور اسے آج بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ انڈیا کے پہلے خلا باز راکیش شرما اسپیس سے ہو کر واپس پہنچے۔ جب ان سے پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے پوچھا، اندریک سے بھارت کیسے دکھتا ہے، تو راکیش شرما بولے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال نے 1910 سے اپنی ذاتی ڈائری لکھنا شروع کی تھی، جسے ان کے بیٹے جاوید اقبال نے 1961 میں پبلش کروایا۔ علامہ صاحب آم، انگور اور خربوزے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اکبر الہ آبادی انہیں آم کے تحفے بھجواتے۔
علامہ اقبال کو معالج نے گلے کی تکلیف کے لیے سردہ تجویز کیا تو حکومت افغانستان کی طرف سے انہیں سردے بھیجے جاتے تھے کہ مسلمانوں کو نکالے جانے کے بعد علامہ اقبال وہ پہلے مسلمان تھے کہ جنہوں نے کرتابہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ سال 1922 میں کنگ جارج نے علامہ اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا۔ یاد رہے کہ سر کا ٹائٹل خان بہادر سے بڑا خطاب تھا۔ علامہ محمد اقبال 1926 میں ہونے والے انتخابات میں پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے۔ انہوں نے اس الیکشن میں اپنے مد مقابل امیدوار کو 3177 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی۔ علامہ اقبال نے لاہور کے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا جہاں اب ان کا گھر ہے۔ اس وقت یہ حلقہ گڑھی شاہو اور مغل پورہ کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق 1926 کی پنجاب کونسل کے انتخاب میں کامیابی کے بعد علامہ اقبال نے سر فضل حسین کی قائم کردہ یونینسٹ پارٹی کی رکنیت اختیار کر لی تھی۔ علامہ اقبال کے سب سے قریب سمجھے جانے والے خادم کا نام علی بخش تھا۔ علامہ کے دوست احباب جب ملاقات کے لیے آیا کرتے تو ان کی تواضع کرنا علی بخش کی ڈیوٹی تھی، جبکہ علامہ اقبال کے حقہ سلگانے کی ذمہ داری بھی یہی علی بخش ادا کرتے تھے۔ یہاں میں علامہ اقبال کا ایک مزاحیہ واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ ان کے ایک دوست کو کتے پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ اپنے پالتو کتوں کے ہمراہ علامہ سے ملنے چلے آئے۔ وہ صاحب علامہ اقبال سے ملنے صحن میں آئے جبکہ کتے موٹر کار ہی میں رہے۔ اتنے میں علامہ کی چھوٹی صاحبزادی منیرہ بھاگتے ہوئے آئی اور والد سے کہنے لگی، ابا ابا موٹر میں کتے آئے ہیں۔ علامہ اقبال نے دوست کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں بیٹا، یہ تو شریف آدمی ہیں۔ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے۔ یاد رہے کہ مولانا جلال الدین رومی کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں ہے۔ کونیا میں ایک پارک کا نام اقبال پارک ہے اور کونیا میں ایک مسجد بھی اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ ترکوں نے علامہ اقبال کی عقیدت اور پاکستان کی محبت کے اظہار میں لاہور سے علامہ کے مزار کی مٹی لا کر کونیا میں مولانا رومی کے مزار کے دائیں طرف احاطے میں دفن کر کے علامہ کی علامتی قبر بنائی ہے۔ سنگ مرمر سے مزین اس قبر پر ترک زبان میں علامہ اقبال کا نام، تاریخ پیدائش اور انتقال کی تاریخ کندہ ہے۔ جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ کی ایک گلی علامہ اقبال سے منسوب ہے۔ ویسے تو علامہ اقبال پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان کے سوانح حیات پر لکھے جانے والی مستند کتاب کا نام زندہ رود ہے۔ یہ کتاب ان کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم نے لکھی تھی۔ جب 1925 میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک خالی اسامی کے لیے علامہ اقبال نے جج کے عہدے کے لیے درخواست دی تو اس وقت کے چیف جسٹس سر شادی لال نے اقبال کی شدید مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو علامہ اقبال کو شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، قانون دان کی حیثیت سے نہیں۔ ایک زمانے میں علامہ اقبال کو ستار بجانے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک روز حسب معمول ستار بجا رہے تھے کہ ان کے دوست سر ذوالفقار علی اور سردار جوگندر سنگھ ملنے آئے۔ علامہ اقبال کو ستار بجاتے دیکھ کر سردار جوگندر سنگھ بولے، کیا ہر وقت ستار کو گود میں لیے بیٹھے ہو؟ علامہ اقبال بولے، کیا کروں، سیکھنی جو ہے۔ یہ جواب سن کر لوگ ہنسنے لگے۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 50 کے قریب کتابیں تحریر کی۔ ان کی پہلی کتاب اسرار خودی ہے جو کہ 1915 میں لکھی گئی۔ انہیں اردو، فارسی اور انگلش زبان میں بھی کئی کتابیں لکھیں۔ ان کی اردو شاعری میں مشہور کتابوں میں بانگ دارا، بال جبریل اور ضرب کالیم شامل ہے۔ جنوری 1919 میں علامہ اقبال میسور تشریف لے گئے۔ ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد باہر نکلے۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سوج گئی تھیں۔
کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ٹیپو سلطان کے مزار میں اتنی دیر مراقبہ فرمایا ہے، ہمیں بھی بتائیں آپ کو وہاں سے کیا فیض حاصل ہوا اور کیا پیغام ملا؟ علامہ صاحب نے جواب دیا، وہاں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا، ایک پیغام ملا ہے کہ اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینے میں ہی زندگی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی وفات پر احرار کے لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال کی شادی ناصرہ اقبال سے ہوئی۔ ناصرہ اقبال لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہ چکی ہیں اور وہ علم دوست شخصیت ہیں۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال نے اپنی والد کی طرح الیکشن لڑا۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں جاوید اقبال لاہور کے ایک حلقے سے پاکستان مسلم لیگ کونسل کے امیدوار تھے، جہاں ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ بھٹو کے 78,000 کے قریب ووٹوں کے مقابلے میں جاوید اقبال کے بیلٹ باکس میں تقریباً 34,000 ووٹ ہی آ سکے اور وہ الیکشن میں شکست کھا گئے۔ جاوید اقبال نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں بلکہ وہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس بھی رہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کئی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے مشہور اپنا گریباں چاک ہے اور جہان جاوید ہے۔ وہ 3 اکتوبر 2015 کے روز 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین بھی سیاست دان تھے۔ 1977 کے عام انتخابات میں میاں صلاح الدین لاہور کے حلقے سے مسلم لیگ کنونشن کے امیدوار تھے، جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جاوید اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال بھی سیاست کرتے ہیں۔ ولید اقبال ایک قابل وکیل اور لمز یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لاہور میں الیکشن لڑا لیکن وہ ہار گئے۔ ولید اقبال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر اور سینٹ میں ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ منیرہ اقبال کے بیٹے اور علامہ اقبال کے نواسے میاں یوسف صلاح الدین سابق وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ میاں سلی کے نام سے پہچانے جانے والے میاں یوسف صلاح الدین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اندرون لاہور میں واقع ان کی حویلی میں موسیقی کا ایک پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے جو سرکاری ٹی وی پر نشر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید بیگم سے شادی کی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام آزاد اقبال، وقار اقبال اور نوید اقبال ہیں۔ ایک دفعہ طلبہ کا ایک گروپ علامہ اقبال سے ملنے آیا۔ انہوں نے عجیب سا سوال کر دیا کہ آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ علامہ اقبال مسکراتے ہوئے بولے، اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو پھر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ میں نے کون سا کارۂ نمایاں انجام دیے ہیں جو مجھے نوبل انعام دیا گیا۔ علامہ اقبال کے اس جواب کے بعد طلبہ کے لیے اس موضوع پر بحث کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ ایک روز مولانا صاحب اپنے مقدمے کی قانونی مشاورت کے لیے علامہ اقبال کے پاس آئے۔ وہ اپنے بہن کو جائیداد سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کو ان کے مقدمے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ علامہ اقبال سے کہتے کہ جناب آپ تو شریعت کے حامی ہیں لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے، جو کہ اسلامی شعار کی خلاف ورزی ہے۔ علامہ اقبال اس مولانا صاحب کی روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر بولے، لائیے اپنا ہاتھ دیجئے، میں آپ سے داڑھی رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ ہی علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔
علامہ اقبال ایک بار اپنے کسی دوست کے ہمراہ سیالکوٹ سے ریل گاڑی میں لاہور جا رہے تھے۔ ریل کے ڈبے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ شاعر مشرق ان کے ہمسفر ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ علامہ صاحب ان سے بڑی خوش دلی سے ملے اور انہیں اپنی سگریٹ کی ڈبی کھول کر ایک سگریٹ پیش کی۔ اس بزرگ نے علامہ اقبال کے ہاتھ سے سگریٹ لے لی، مگر سگریٹ کو جلانے کی بجائے جیب میں رکھ لیا۔ علامہ اقبال کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے سگریٹ سلگائی کیوں نہیں؟ وہ صاحب بولے کہ یہ متبرک سگریٹ میرے خاندان میں یادگار کے طور پر محفوظ رہے گی۔ علامہ صاحب نے دوسری سگریٹ دیتے ہوئے فرمایا، اچھا تو اسے نوش فرمائیے۔ ہم سفر بزرگ نے دوسری سگریٹ بھی سلگائے بغیر جیب میں رکھ لیا۔ علامہ اقبال مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اردو الرٹس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔